اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے فلسطینی جو ہیں یہ ری لوکیٹ ہو جائیں عرب ورلڈ کے اندر اور غزہ کو خالی کر دیں, اس کو اسرائیل کو آپ دے دیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ لوگ آپس میں اپنے اختلافات کو دور نہیں کریں گے تو کوئی اور بندہ ان اختلافات کو استعمال کر کے آپ کو لڑوائے گا اور آپ کے اوپر پھر مستقل حکومت قائم کر لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ سارے کا سارا سناریو ہے جس کے اندر مسلم ورلڈ کو, ان کے حکمرانوں کو یہ سبق سیکھنا ہے آج کہ اگر آج بھی انہوں نے اپنی تاریخ کے صحیح سمت میں اپنا سفر شروع نہ کیا تو جیسے اقبال نے کہا تھا کہ تمہارا نشان تک نہ ہوگا داستانوں میں, تو یہ نہ ہو کہ آنے والی داستانوں میں آپ کہیں بھی موجود نہ ہو. اچھا سر, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے 1979 کے کافی سارے ایونٹس کو ڈسکس کیا, سیج آف مکہ کو اسپیشلی ڈسکس کیا. سیج آف مکہ کا سعودیہ کی سوسائٹی پہ, سعودیہ کے لوگوں پر کیا اثر ہوا؟ اس کے بعد سعودیہ کیسے چینج ہو گیا؟ دیکھیں, سعودی عربیہ جو کہ ماڈرنائزیشن کی بلندی پہ جا رہا تھا, یہیں پہ وہ پتال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں سے دوبارہ سے قدامت پرستی اور ایک کنزرویٹو تھنکنگ, ریڈیکل تھنکنگ جو ہے وہ سعودی معاشرے کے اندر پروان چڑھنا شروع کر دیتی ہے. جو پرنس نائف ہے نا, جنہوں نے 2000 کے بعد اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں بہت رول پلے کیا, جس کو ہم MBN بھی کہتے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے العتیبی کو تو ایگزیکیوٹ کر دیا اور ہم نے آنکھیں بند کر لیں کہ شاید اب اس کی فکر بھی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے, لیکن سعودی معاشرے کے اندر العتیبی تو چلا گیا لیکن اپنا نظریہ, اپنی سوچ اور اپنی فکر کو چھوڑ گیا. اور اس کے بعد جو سعودی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور جو سعودی بادشاہت کنگڈم ہوتی ہے, ان کے وہ آپس میں بیٹھک ہوتی ہے, بیٹھتے ہیں کہ بھئی اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ آگے آنے والے دنوں میں وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ, وہ شیعہ بھی نہیں ہیں, وہ غیر مسلم بھی نہیں ہیں, کوئی امریکی یا یہودی یا عیسائی بھی نہیں ہیں, وہی لوگ ہمارے خلاف اتنی نفرت رکھتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ جیسی مقدس زمین کی حرمت کو بھی پامال کر سکتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کا قتل و غارت بھی ان کی کر سکتے ہیں. لہٰذا اب ہمیں بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اب ہم کیا کریں. تو اس کے بعد سعودی عربیہ میں دوبارہ سے ان تمام جو ریفارمز تھیں ان کو ریورس گیئر لگا دیا جاتا ہے پیچھے کی طرف, جو کنزرویٹو سوچ کی طرف آپ واپس جاتے ہو. ماڈرنائزیشن کی طرف گاڑی جا رہی تھی, آپ نے وہیں سے بیک ریورس کرنا اس کو شروع کر دیا اور سفر کو وہیں سے شروع کرو جہاں سے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, شاہ فیصل سے بھی پیچھے, شاہ فیصل نے تو آ کے ماڈرنائزیشن کا آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے, صحیح, کہ اب ہمیں دوبارہ سے وہ جو سعودی اقدار ہیں, قبائلی اقدار, ان کو لے کے سعودی عربیہ کو آگے پروان چڑھانا ہوگا. اور پھر آگے 2-3 عشروں تک سعودی عربیہ دوبارہ سے آپ کو ٹیلی ویژن پر پابندی لگائی گئی, خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی گئی, سکولوں پہ خواتین کو پڑھانے میں یا ڈرائیونگ کرنے میں اور مخلوط جو پارٹیسپیشن تھی ان کی کو پارٹیسپیشن ان دا ڈفرینٹ اسپیئرز آف دا سوسائٹی, ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. اور جو پولیسنگ تھی, یہ جو محافظ کا کانسیپٹ آیا نا, پبلک پولیس, کہ جو سڑکوں پہ گشت کرتے ہیں, پیٹرولنگ کرتے ہیں اور کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جو ان کو لگتا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے تو وہ اس کو بازور طاقت روکتے ہیں کہ یہ مت کرو, یہ غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ فکر تھی جو دوبارہ سے سعودی عربیہ میں پروان چڑھنا شروع ہو گئی. اور اسی شدت پسندی, وہ جو ایک غصہ تھا نا, جو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ ایکٹیویٹی ریزنٹمنٹ کی سرگرمیاں آپ کو نظر آ رہی تھیں, بعد میں یہ ایک طوفان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ اچھا ایسے لوگ تو موجود ہیں کہ جن کو ہم روس کے خلاف نہ صرف اس کو شکست دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر, بلکہ ہم سوویت یونین کے بھی ٹکڑے اور اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. جو کولڈ وار چل رہی تھی نا کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان, تو کمیونزم کو ہم ختم کر سکتے ہیں. یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں چاہیے. اور پھر پوری اسلامی دنیا کے اندر سے وہ آپ کی کتابوں میں قرآن پاک سے وہ آیتیں نکال کر جو قتال کی بات کرتی ہیں, جو جہاد کی بات کرتے ہیں, فقاتلوا فی سبیل اللہ, فجاہدوا فی سبیل اللہ. پورے پاکستان کے اندر جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے, ایک چھوٹے سے گاؤں سے, وہاں پہ مساجد میں نے
صبح سویرے لشکر طیبہ والے اور القاعدہ والے لوگ آتے تھے اور اسپیکر میں اعلان کرتے تھے، چندہ اکٹھا کرتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے امت محمدی کی حیثیت سے کہ ہم آج ان لوگوں کی مدد کریں۔ وہاں پہ ہماری بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کی گردنوں کو نیزوں پہ سرے نگاہ کیا جا رہا ہے، خنجروں پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ تو مطلب جذباتی قسم کے سرمنز دیے جاتے تھے اور لوگ جوک در جوک 1-1 روپیہ کر کے 10 روپے 50 روپے 100 روپے کر کے ایک بڑی تعداد میں جو پیسہ عوام سے بھی اکٹھا کیا، اور پھر جو امریکہ اس کی مدد کر رہا تھا ڈالرز کی شکل میں، ایک حکمران کو کہا گیا کہ ہم اتنے ملینز ڈالرز آپ کو دے دیں گے، تو اس حکمران نے کہا کہ اٹ از اے پینٹ، کہ یہ مونگ پھلی ہے جتنا بڑا کام آپ ہم سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مزید پیسے ہمیں چاہیے اس کام کے لیے۔ 6 ڈیفرنٹ جہادی گروپوں کے سیگمنٹس بنائے گئے، حقانی گروپ کے علاوہ 5 اور ان کے سربراہ تشکیل دیے گئے، اور پورے یورپ کے اندر ان کے ٹریننگ سینٹر بنے۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو مذہبی کچھ جماعتیں ہیں وہ یورپ میں جاتی ہیں تبلیغ کے لیے، اور وہاں پہ ان کو بڑا پروٹوکول ملتا تھا، اور وہاں پہ جو مسلم کمیونٹی تھی ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کو مساجد بنانے کے لیے، جیسے میں نے کہا نا کہ امریکہ نے اس سٹیٹس کو کے اوپر ان کمیونٹی کو زیادہ آپ کہہ لو کہ فیور کیا، کہ جو ان کو لگ رہا تھا جنگ میں ہمارے ساتھ لڑیں گے اپنے مفاد کے لیے۔ ریاستوں کی حکومتیں جو ان کی الائی تھیں ان کے بھی تحفظات کو ملحوظ خاطر امریکہ نے نہیں رکھا۔ ان کو یہ تھا یہ جنگ ہوگی، ہم جیت جائیں گے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو سانپ آپ پال چکے ہیں، جن کو آپ نے ڈالرز اور روپیوں کا دودھ پلا دیا ہے، اور جن کو آپ نے خود ٹریننگ کر دی ہے، اپنے سب سے بڑے ہتھیار چلانا سکھا دیے، اور اپنے سب سے سیکرٹ جگہوں پہ ان کو لے جا کر ان کی ٹریننگ کیا۔ ان کو یہ بھی پتا کہ یہ جگہیں ہیں کہاں کہاں پہ، پاکستان میں یا دیگر ممالک کے اندر۔ تو پھر وہی لوگ آپ کو امریکہ میں کتنے عرصے تک نوجوان جو ہیں اسی سعودی عربیہ سے، جن کا 14 سے 15 لوگوں کا تعلق اسی سعودی عربیہ سے تھا، اور اسی پروونس سے تھا جہاں سے تعلق آل طیبی کا تھا، وہ لوگ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا امریکی معاشرے میں کہ یہ جو ہماری ہیمبرگ یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان ہے یہ کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے، یا یہ کیا، وہ وہاں سے ایوییشن بھی سیکھ رہے ہیں، وہاں سے پڑھ بھی رہے ہیں، وہاں پہ جہاز اڑانا بھی سیکھ رہے ہیں، اور وہیں پہ پھر آپ دیکھتے ہو کہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، اور واقعے کے نتیجے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون دونوں بلڈنگز جو ہیں ان کو کلیپس کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر جو اسلام کی شبیہ تھی، جو 79 سے پہلے ایک لبرل ماڈرن شبیہ تھی، اور کبھی بھی کسی بھی ایونٹ کو اسلامک پرسپیکٹو میں نہیں دیکھا جاتا تھا، پولیٹیکل فریم ورک میں دیکھا جاتا تھا، اس کے بعد یہ ساری کی ساری شبیہ چینج ہو گئی۔ فلموں میں آپ نے دیکھا کہ جب بھی مسلمان کو دکھانا ہے ایک خاص قسم کی اپیرنس میں دکھانا ہے، اگر دہشت گرد کو دکھانا ہے تو مسلمان تسبیح پکڑے بیٹھے ہیں ان کو دکھایا جائے گا۔ تو وہ جو ایک شیپ کیا گیا، پہلے کمیونسٹ کو وہ اپنی موویز میں شیپ کرتے تھے، یہ ریمبو کی جتنی بھی موویز ہیں تو وہ جا کے روس میں مشن کرتا تھا، اب ان کے جتنے بھی مشن ہیں ان اسلامک موومنٹ کے خلاف مختلف اسلامی ممالک میں ان کی موویز آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، سوڈان کے اندر، مراکش کے اندر، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر، تو وہاں پہ دکھایا کیا جاتا ہے کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں، یہ وہ ملیٹنٹ ہیں، لہٰذا یہ اب ماچس کی تیلی بھی جلائیں گے نا تو ان کو دہشت گرد کہہ دیا جائے گا، اور ان کے اپنے لوگ گاڑی لے کے سینکڑوں اپنے ہم وطنوں کو گاڑیوں کے نیچے روند بھی دیں گے، لیکن وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ وائٹ سپرمسٹ ہیں یا وہ نفسیاتی مریض ہیں۔